السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی سامعین، آج کا ہمارا ترجمہ سورہ نساء کا ہوگا۔ امید کرتی ہوں آسان لفظوں میں کیا ہوا ترجمہ آپ کی سمجھ میں ضرور آتا ہوگا۔ میری ویڈیو پسند آئے لائک اینڈ شیئر ضرور کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی لازمی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرتے جو کرتے ہیں برے کام۔ آگے حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے ایک کو موت، قالا تو وہ کہے انی بے شک میں تبت الآن توبہ کرتا ہوں اب، یعنی موت کو دیکھ کے اللہ فرماتے ہیں پھر توبہ کرے۔ جیسے فرعون نے توبہ کی تھی جب پانی میں ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اس ٹائم کی توبہ تمہاری قبول نہیں ہوگی جب تم موت کو دیکھ لو گے۔ وَلَلَّذِينَ، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں اور وہ کافر ہی ہوں، کفر کی حالت میں ہی موت آئے۔ یہاں تک کہ جب آئے ان میں سے ایک کو موت تو وہ کہے بے شک میں توبہ کرتا ہوں اب، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے جو مرتے ہیں کفر کی حالت میں۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا الیما، یہی ہیں وہ کہ تیار کیا ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب، یعنی ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، نعوذ باللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، اے ایمان والو نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان ترثوا النساء کرہا، یہ کہ تم وراثت میں لے لو عورتوں کو زبردستی، یعنی عورتوں کو اپنی جائیداد سمجھ کر زبردستی اپنے پاس نہیں تم روک سکتے، یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اے ایمان والو نہیں ہے حلال تمہارے لیے یہ کہ وراثت میں لے لو عورتوں کو زبردستی، ولا تعضلوہن، اور نہ تم روکو ان کو تاکہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے دیا ہے ان کو، اور یعنی ان عورتوں سے اگر تمہارا نکاح ہو چکا ہے اور وہ جانا چاہتی ہیں یہاں سے تو تم ان کو اس غرض سے نہ روکو جو تم نے حق مہر ان کو دیا ہے تم ان سے واپس لے لو، نہیں ایسا نہیں، اور نہ تم روکو ان کو کہ تم لے لو بعض وہ جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے۔ ہاں کیا ہے الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ کر آئیں کوئی کھلی بے حیائی۔ نعوذ باللہ، عورت اگر غلط کام کر آئے کسی اور مرد کے ساتھ پھر اس صورت میں تم ان سے ایسا کر سکتے ہو، مگر یہ کہ وہ کر آئیں کوئی کھلی بے حیائی۔ وعاشروہن بالمعروف، اور تم گزران دو ان کو دستور کے مطابق، یعنی جو دینا دلانا دستور کے مطابق ایک رسم کے مطابق ہے وہ تم اس کو دے دو، اور دے دو ان عورتوں کو گزران دستور کے مطابق۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر تم ناپسند کرتے ہو ان عورتوں کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، پس شاید یہ کہ تم ناپسند کرو کچھ، اور وَيَجْعَلَ اللَّهُ، اور بنا رکھی ہو اللہ نے فیہ اس میں خیرا کثیرا بہت زیادہ بھلائی، یعنی اگر تم کسی عورت کو ناپسند کر رہے ہو تو اللہ نے فرمایا تم اگر اس کو ناپسند کر رہے ہو شاید اللہ نے اس میں کوئی بہت زیادہ بہتری رکھی ہو، ظاہر اللہ نے ہی تمہارے لیے اس کو چنا ہے تو اس میں بہتری بھی ہوگی۔ پس اگر نہ تم پسند کرو ان عورتوں کو، پس شاید کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو اور رکھی ہو اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم چاہتے ہو بدلنا ایک عورت کی جگہ دوسری عورت کو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ، اور تم نے دے رکھا ہے ان میں سے پہلی کو قنطاراً ڈھیروں مال، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پس نہیں تم لے سکتے اس میں سے کچھ بھی، یعنی اگر تم کہتے ہو کہ میں اس عورت کو چھوڑ دوں اس کی جگہ کسی دوسری سے نکاح کروں تو جو تم نے اس کو حق مہر کا پیسہ دے رکھا ہے بے شک وہ بہت زیادہ ہے تو تم اللہ نے فرمایا اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ اور اگر تم چاہتے ہو ایک عورت کی جگہ بدلنا دوسری عورت کو اور تم نے دے رکھا ہے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال، پس نہیں تم لے سکتے اس میں سے کچھ بھی۔ اتاخذونہ بہتانا و اسما مبینا، کیا تم لینا چاہتے ہو اس کو بہتان باندھ کر اور کھلا گناہ کر کے، یعنی اس پہ کوئی الزام تراشی کر کے اس سے وہ مال دوبارہ لینا چاہتے ہو، نہیں یہ گناہ ہے۔
کیا تم لینا چاہتے ہو اس سے وہ بہتان باندھ کر اور سری گناہ سے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور کیسے تم لے سکتے ہو اس کو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ اور تحقیق پہنچ چکے ہو تم ایک دوسرے کی طرف، یعنی تم نے ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم گزار لیا ہے اپنا، اس کے ساتھ تم نے بہت سا ٹائم گزارا ہے، بہت سی راتیں گزاری ہیں، تو تم اب کیسے لے سکتے ہو؟ اور کیسے تم لے سکتے ہو اس کا مال؟ اور تحقیق پہنچ چکے ہو تم ایک دوسرے کی طرف، اور وہ لے چکی ہیں تم سے پختہ وعدہ، یعنی جب تمہارا معاہدہ ہوا حق مہر کے بارے میں تو تم بھی ان سے وعدہ کر چکے تھے کہ یہ تمہارا مال ہے، اور وہ عورتیں لے چکی ہیں تم سے پکا وعدہ۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اور نہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے عورتوں میں سے، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف مگر جو پہلے ہو چکا۔ ہاں، یعنی جو زمانہ جاہلیت میں ہو چکا وہ تو ہو چکا، تو اب تم اپنے باپ کی منکوحہ سے، یعنی جس سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہے، تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے، اور نہ تم نکاح کرو اس عورت سے جس سے نکاح کیا ہے تمہارے باپ نے مگر جو پہلے زمانہ جاہلیت میں ہو چکا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا بے شک یہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے، یعنی یہ غلط کام ہے ایسا کرنا۔ وَسَاءَ سَبِيلًا اور یہ برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم اب آگے وہ والی عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں۔ حرمت علیکم حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، یعنی تم اپنی ماؤں سے نعوذ باللہ نکاح نہیں کر سکتے۔ حرام ہے تم پر تمہاری مائیں، و بناتکم اور تمہاری بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، و عماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، یعنی یہ سب حرام ہیں، تم ان سے نکاح نہیں کر سکتے، تمہاری ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ۔ اور آگے کون سی؟ وبنات الاخی اور بھائی کی بیٹی یعنی بھتیجی، وبنات الاختی اور بہن کی بیٹی یعنی بھانجی، یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وامہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جس نے تم کو دودھ پلایا، یعنی جن سے تم نے دودھ پیا ہے وہ ماں بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ واخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دو شریک بہن، یعنی تمہاری وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے جو تمہارے ساتھ دودھ پیتی رہی ہے، یعنی ایک ماں کا دونوں بچوں نے دودھ پیا ہے تو وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام ہیں۔ اور تمہاری دو شریک بہن، وامہات نسائکم اور تمہاری عورتوں کی مائیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم اور وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں، جو تمہاری عورتوں سے ہے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، یعنی تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری عورتوں کی بیٹیاں جو ہیں جو تمہاری پرورش میں ہیں، تم ان کو پال رہے ہو، تو اس عورت سے تم نے صحبت کر لی ہے، اس کی بیٹی سے بھی تم نکاح نہیں کر سکتے۔ اور تمہاری بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں تمہاری عورتوں سے جن سے تم ٹائم گزار چکے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ پس اگر نہیں تم نے ان کے ساتھ ٹائم گزارا تو نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، یعنی اس کی ماں سے اگر تم نے کوئی صحبت نہیں کی، کوئی ٹائم نہیں گزارا، پھر تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے۔ بس اگر نہ تم نے ان سے ٹائم گزارا تو نہیں ہے گناہ تم پر۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور حلال ہیں تمہارے بیٹوں کی وہ جو تمہارے پشتوں سے ہیں، یعنی وہ بھی حرام ہیں جو تمہاری پشتوں سے جا رہی ہیں باپ دادا کی، وہ بھی تمہارے لیے عورتیں حرام ہیں۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو جمع کرو مگر جو پہلے ہو چکا، یعنی ایک شوہر کی جو ہے وہ دو بہنیں اکٹھی نکاح میں نہیں آ سکتی۔ ہاں، یہ بھی جو زمانہ جاہلیت میں پہلے ہو چکا سو ہو چکا، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو مگر جو پہلے زمانہ جاہلیت میں ہو چکا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں، یعنی جو غلطیاں ہم سے ہو چکی ہیں اللہ اس پر ہمیں معاف فرمانے والا ہے۔ یہ جو سب رشتے آئے ہیں یہ سب مرد کے لیے عورت کے لیے یہ حرام ہے، ان رشتوں سے کوئی بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ جی سامعین، الحمدللہ آج کے ہمارے 4 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ جتنا بھی پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کی سمجھ میں ضرور آیا ہوگا انشاءاللہ۔ یہ تھا سامعین آج کا ہمارا ترجمہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔